ضلع مظفر آباد تحصیل نسیہ وہاں پہ آیا، پھر وہاں ہی راول تعلیم حاصل کی۔ ریڈیو پاکستان میں جب تھا تو وہاں پہ میں نے ایک شعر لکھا تھا، اس پہ انصاف مل جاتا ہے۔ تو یہ کچھ میرا اسٹیٹ کا جو ہے کہ اس میں ریاست ہے کہ اس کی زبان کو خاموش کروایا جاتا ہے، یہ ایک الگ سچویشن کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ کوئی انسانی حقوق شندے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے وہ استعمال کرتا، یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ جس ریاست کے کشمیر کے خطے نے بڑے بڑے اگر تو غیرت کا مقام ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں معصومانہ انداز میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، پاس ہمارے نوجوان ہمارے بالکل الگ تھلگ گئے، مگر کیا ایک صرف اور صرف برقرار رکھنے کے لیے یہ کشمیر کو کہ وہ ریاست کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس چیز کے اہل الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور ہم اسی کو لے کے اپنی ریاست جتنے بھی ہیرو گزرے ہیں چند کو چھوڑ کے کہ پاکستان اور انفراسٹرکچر کو دیکھیں، وہاں ایجوکیشن کے حالات کو دیکھیں، مہنگی دینا تو ایک الگ بات ہے، آپ دے بھی اگر رہے ہیں تو وہ کی طرف سے ہو یا انڈیا کی طرف سے ہو یا کشمیر والے رائے شماری میں بھی ریاست ہے وہ نازک مرحلے پہ ہے، اور میری السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پاڑی رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب ظاہر سید کشمیری۔ سو مچ ظاہر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، کیا حال ہے آپ کا؟ ظاہر صاحب سب سے پہلے مجھے اپنا میرے ناظرین کو اپنا تعارف بھی کرا دیں کہ ریاست جموں کشمیر کے کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے، کس جگہ پہ تعلیم حاصل کی، اور آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ اورنگزیب صاحب، بیسیکلی میرا تعلق ضلع مظفر آباد تحصیل نصیر آباد پٹکا سے ہے، اور گاؤں میرا جو آبائی ہے وہ بلگراں ہے۔ یہ نیلم جیلم جہاں پہ پروجیکٹ لگا ہوا ہے وہاں سے کچھ تھوڑا سا پیچھے دریا کی لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے یہ گاؤں۔ اور میں 2006 میں وہاں سے میں نے مڈل پاس کی، اور پھر حصول تعلیم کے لیے کیونکہ وہاں پہ مواقع بھی نہیں تھے، اور پھر ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے زلزلہ بھی ہوا تھا، تو پھر میں نے راول پنڈی کا رخ کیا، وہاں پہ آیا، پھر وہاں ہی راول پنڈی میں تعلیم حاصل کی، پھر درس و تدریسی کے ساتھ منسلک رہا۔ اب میں زندگی کی اپنی 32 بہاریں دیکھ چکا ہوں، اب 33ویں بہار شروع ہو گئی اور اس کو میں الحمدللہ دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو میرا عرصہ گزرا ہے تو یہ سارا میرا تعلیم و تدریس، درس و تدریس ہی میں گزرا ہے، اور پڑھنا لکھنا یہی۔ تو گورنمنٹ کالج پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج سیٹلے ٹاؤن سے میں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر پرائیویٹ پڑھتا رہا، پھر کچھ میری کیونکہ دینی بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ، میں حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ادیب عالم فاضل کے کورسز کیے، اور اس کے ساتھ مختلف اخبارات کے لیے لکھتا رہا۔ پھر 2012 میں ریڈیو پاکستان راول پنڈی سے منسلک ہو گیا، وہاں سے میں کچھ پروگرامز کرتا رہا، پھر 2016 تک میں ریڈیو پاکستان راول پنڈی سے ہی منسلک رہا۔ پھر اسی دوران ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اکیڈمی نے مجھے اعزازی طور پر سند دی، وہاں پہ ایک ورکشاپ ہو رہی تھی، اس ورکشاپ میں نے ریڈیو پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، راول پنڈی کے اسٹوڈیو کو۔ تو یہ کچھ میرا بیک گراؤنڈ ہے، اور جو لکھنے لکھانے کا تعلق ہے
وہ میرا ایک شروع سے شوق تھا جب واہ، میں نے ہوش سنبھالا. تو کچھ ہی عرصہ پہلے جب اس وقت تو میں نیو یارک میں ہوں، اور کچھ عرصہ پہلے میں ماشاء اللہ. پاکستان میں جب تھا تو وہاں پہ میں نے ایک شعر لکھا تھا، کیونکہ ہمارے ملک کے پاکستان جو ہے، ریاست پاکستان کے اندر صحیح. جو انصاف جی کا، جی. ہاں اس ماشاء حوالے اللہ. سے میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ کسی نے آ کے میزان عدل پہ لکھ دیا ظاہر، یہاں انصاف ملتا ہے محلوں کے مکینوں کو. یعنی عام لوگوں کو، عام پبلک کو یہاں انصاف نہیں ملتا. ہاں، جس کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، اقتدار میں ہے، تو اس کو انصاف مل جاتا ہے. تو یہ کچھ میرا مختصر سا بیک گراؤنڈ تھا. جی، زاہد سید صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ریاست جموں کشمیر کے جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ سے ہیں آپ. ریاست جموں کشمیر پچھلے سال 1.5 سال سے جو کافی اس میں چینجنگز آئی ہیں، جو عوامی حقوق کی تحریک چلی ہے، اور اس کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کا سسٹم، ہر چیز جو درم برم ہوئی ہے، بے نقاب ہوئی ہے وہاں پہ، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بیسیکلی اسٹیٹ کا جو اسلام میں اسٹیٹ کا تصور پیش کیا گیا ہے نا، وہ ایک والدین کی حیثیت سے پیش کیا گیا کہ اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اندر بسنے والے ہر باشندے کی جان، مال، عزت و آبرو کی مکمل حفاظت فراہم کرے. مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس میں ریاست بالکل ناکام رہی ہے. اور ایک اور بات میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر دوں کہ جب ریاست اپنی رٹ کھو بیٹھتی ہے تو پھر جو لوگ وہاں پہ آلریڈی کچھ جی جی. اپنا ایسی تحریکیں جو برسر پیکار ہوتی ہیں، جس طرح مختلف دنیا میں دیکھا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری جو تحریک خطہ کشمیر کی ہے، ریاست کشمیر کی ہے، تو وہ شروع دن سے یہ چل رہی ہے کہ بھائی ہمارا موقف ہے اس بات پہ، اور بڑا کھلا اور واضح موقف ہے کہ ہم اس کے باشندے ہیں اور ہمیں ہی اس کے اوپر حکمرانی کرنے کا حق بھی حاصل ہے. اب اگر کسی بھی فورم پہ کوئی بھی اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو کیا لیبلائز کیا جاتا ہے یا اس کو کیا کہہ کے اس کی زبان کو خاموش کروایا جاتا ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. مگر اس وقت دیکھا جائے تو آپ جو عوامی حقوق کی تحریک چلی کشمیر کے اندر اور ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا، اور کشمیریوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک طویل جنگ لڑی اور اپنے حقوق حاصل کرنے میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو پاکستان کے زیر انتظام جو ہمارا کشمیر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی پاکستان پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر اپنی رٹ کھو چکا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ کوئی انسانی حقوق کی پامالیوں کو دیکھیں تو کیا صورتحال ہے پوری دنیا کے اوپر یہاں ہے. تو ایک ایسی ریاست جو اپنی رٹ خود اپنے ریاست کے اندر کھو چکی ہے، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی دوسری زیر انتظام ریاست کے اندر ریٹ کو قائم رکھ سکے گی. ایسا ممکن نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دو چیزیں سوچنی چاہیے کہ جب ایک سٹیٹ کے باشندے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے، اور ہم پچھلے
یعنی 70-75 سالوں میں یہی توقع رکھتے آئے ہیں کہ بھائی آپ بحیثیت مسلم ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کا میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ ہے کہ جس کو یعنی اگر کالے سے بھی کوئی اور زیادہ گہرا لفظ ہوتا تو میں اس کے لیے وہ استعمال کرتا، یعنی اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اگر ان ساری چیزوں کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی میں بے یہاں شک پہ نہیں بیان کرنا چاہتا، مگر بات یہ ہے کہ بھئی میں ہر فورم پہ میں نے کسی اخبار کے لیے لکھا تو میں نے وہاں پہ بھی اپنے تحریروں میں یہ لکھا، اپنے نظموں میں نے یہی لکھا، اس کا لب لباب یہی تھا کہ جس ریاست کے باشندے خود یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اس ریاست کو چلانا بھی جانتے ہیں، ہم اس ریاست کے تمام تر امور نظم کو سمجھنے کے صلاحیات رکھتے ہیں، اور ویسے بھی کشمیری الحمدللہ دنیا پہ وہ 7 قوموں میں سے ایک قوم ہے کہ جس کی ذہانت کو دنیا تسلیم کرتی ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ دنیا عالم کو کشمیر کے خطے نے بڑے بڑے نامور لوگ دیے۔ زاہد سعید صاحب، مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ دیکھیں انہوں نے 70 سالوں میں ریاست جو پاکستان ریاست ہے اس کی جانب سے کوئی اس پہ پازیٹیو اقدام نہیں ہوا، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے کرنٹ سچویشن میں؟ جو پاکستان کی ریاست ہے اس کو کشمیر کے بارے میں اب کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ پاکستان کو کشمیر کے بارے میں تو صرف میں کہتا ہوں ایک ہی پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ بھئی اگر تو غیرت کا مقام ہو تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی اب ہم نے کشمیر کے نام پہ جو منجن بیچنا تھا، جو چورن بیچنی تھی، وہ 75 ٹائم سال رکھا ہوا کافی بیچ چکے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی یہ انسان ہیں، ان کو بھی پورا جینے کا حق حاصل ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس وقت ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے۔ جو یہ تقاضا کر رہے ہیں ان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ اس کا پس منظر آپ سمجھیے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہے؟ پاکستان دنیا کے اندر اس کا وجود ہی کشمیر کی وجہ سے ہے۔ وہ اگر دنیا میں پہچانا جاتا ہے تو وہ کشمیر کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے۔ اس نے کشمیر کو ڈھال بنا کے بنیادی طور پہ اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے کشمیر کو ڈھال، اس کی وجہ یہ ہے، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات بہت سارے لوگوں کو اچھی بھی نہ لگے، مگر حقیقت یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھئی پاکستان کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے۔ نمبر 2 آپ دیکھیں کہ بھئی وہاں پہ پولیٹیکل سچویشن کیا ہے۔ نمبر 3 آپ وہاں پہ دیکھیں کہ بھئی لوگوں کے بنیادی حقوق کا کیا خیال رکھا جا رہا ہے۔ نمبر 4 آپ دیکھیں کہ بھئی وہاں پہ مہنگائی کی شرح کہاں پہنچی ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ بھئی حکومت پاکستان نے خاص کر وفاق کے جو جڑواں شہر ہیں راولپنڈی، اسلام آباد، راولپنڈی کے کچھ ایریوں کے اندر باقاعدہ حکومتی اعلان کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اپنے گھر کے فرش دھونا آپ کو لیے حرام ہے اس وقت، یعنی آپ کو منع کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، یعنی آپ شہریوں کو پراپر پانی تک فراہم نہیں کر سکتے۔ جو سٹیٹ پانی بھی اپنے شہریوں کو فراہم نہیں کر سکتی، تو مجھے یہ بتایا جائے، میں بڑا معصومانہ انداز میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے کہ وہ اپنے ریاست کے باشندوں کو روزمرہ کے استعمال کے لیے پانی تک فراہم کرنے سے وہ اب قاصر ہو چکی ہے، تو وہ اپنے زیر انتظام کسی دوسری ریاست کے اوپر حکومت کرتے ہوئے وہ کیا بتائے گی کہ بھئی میں اس ریاست کو کیا دے سکتا ہوں۔ نہیں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں 3 چیزیں سوچنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھئی ہم کشمیری
خود کشمیر کے حاکم، خود کشمیر کو چلانے کے لیے تمام تر صلاحیات موجود ہوتے ہوئے ہمارے پاس ہمارے ایک نوجوان، سیٹ اپ ہے. ہمارے وہاں کے کشمیری سیاستدان، ایک بڑے دماغ والے لوگ موجود ہیں کہ جو ہر طرح کے امور کو بحسن طریقے سے انجام دینا جانتے ہیں. تو لہذا ریاست کو چاہیے کہ بھئی یہ ان کے حوالے کر دینا چاہیے. نمبر 2، پاکستان کو یہ بات سوچنی چاہیے اس وقت کہ ایک ایسی اسٹیٹ جس کی سپریم کورٹ الگ ہے، جس کی بالکل. ہائی کورٹ الگ ہے، جس کی اسمبلی الگ ہے، یہ ساری چیزیں یعنی ایک مکمل طور پہ لیکن حقیقت میں یہ جو اپنے حکومتی مفادات کی جنگ اسٹرکچر لڑ رہے ہیں. ہوتا ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے. مگر کیا ایک بندہ، صرف اور صرف یعنی ایک بندہ سیکٹری کشمیر، پورے کشمیر کو، پاکستان کا ایک باشندہ پورے کشمیر کو کنٹرول کر رہا جی. ہے. یار حیرت کی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایک خطے کے اوپر جبرن مسلط ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ بھائی آپ اگر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ، کیونکہ ان کا منجن بیچنے کا طریقہ تو پچھلے 75 سالوں میں یہی رہا ہے نا کہ ہم کشمیر کے کیا حال ساتھ کر کھڑے دیا ہے ہیں شرح کا. کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا یہ جھوٹ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا میں جو ان کی پہچان ہے اس کو صرف اور صرف برقرار رکھنے کے لیے یہ کشمیر کو ڈال بنا کے کھڑے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بھی کشمیر، جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، تو شہرگ ہم کچھ ٹائم کے لیے ہم اس بات کو اگر مان بھی لیتے ہیں کہ شہرگ ہے، آپ نے شہرگ کی کون سی حفاظت کی ہے؟ آپ نے کون سی حفاظت کی ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، حال اس کا کیا کیا ہے؟ آپ نے ہر چیز، یعنی لا اینڈ آرڈر کی بالکل. سچویشن کو دیکھا جائے کہ ہم اپنی ریاست کے مفاد کے لیے کام کریں. جب وہ ریاست کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ وفادار نہیں ہے. نہیں ہیں، بلکہ کسی اور قوت کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں. ظاہر صحیح صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ وہ جتنے بھی حکمران ہیں جو ہمارے آزاد کشمیر کے، جو ہمیشہ وہاں پہ حکومت کرتے ہیں، جب جس کی بھی حکومت ہو وہ اس حکومت میں شامل ہوتے ہیں، وہ لوگ ایک تو ان پڑھ ہیں، دوسرا وہ نااہل ہیں، اور تیسرا ان میں اتنا شعور اور عقل نہیں ہے کہ ہماری ریاست کے جو وسائل ہیں وہ کس طرح سے لوٹ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عوام کے نمائندے بھی نہیں ہیں. دیکھیں یہ تو میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس چیز کے اہل نہیں ہے. اہل نہ ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ عوامی نمائندے تو ہیں ہی نہیں. آپ جا کے کشمیر میں سروے کرنا اگر شروع کریں تو آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا، بخوبی علم ہو جائے گا کہ بھائی اب بھی کشمیر کے اندر کشمیر کا بچہ وہ دلوں میں ایک ہی نہیں. بات کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل. ایک آزاد ریاست ہیں اور ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ایک جو باڈی سٹرکچر ہے وہ آلریڈی الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور ہم اسی کو لے کے اپنی ریاست کو چلانا جانتے ہیں. ہمیں یہ تمام تر بلا حکومت ہے. حالات ان کو سونپا جائے، ہم بخوبی چلا سکتے ہیں. اور ہم خود مختار قوم ہیں، ہم آزاد قوم ہیں. ایک جبری حکومت اور ایک جبری استبداد ہمارے اوپر جو مسلط کیا گیا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم یہ اس وقت لوگوں کے جسموں پہ تو حکومت کر رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت نہیں کر رہے. دلوں پہ کوئی حکومت نہیں. اب کوئی بھی ریاست جو نظریاتی ریاست ہوتی ہے، نظریاتی اسٹیٹ ہوتی ہے، جس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کے اپنی قوم کے حکمران مفاد. لوگوں کے بالکل. جانوں کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں پہ بھی حکومت کرتے ہیں. ہمارے ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی ہیرو گزرے ہیں، چند کو چھوڑ کے، تو سب نے اپنے مفادات کا خیال رکھا ہے. ظاہر سید صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریاست کی جو تقسیم ہے،
ایک حصہ تو جو ہندوستان کے پاس ہے، ایک حصہ جو پاکستان کے آزاد کشمیر جس کو ایک انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے، اور ایک گلگت بلتستان ہے۔ اگر یہ واقعی آزاد کشمیر کے لوگوں کی یا ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی آزادی کے حق میں ہیں تو ان کو فوری طور پر اپنے فوجیں نکال کے اس کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور اس خونی لکیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو 3-4 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ پاکستان اور انڈیا، ان دونوں کے درمیان بیسیکلی کام کیا دکھایا یہی جاتا ہے کہ یہ کشمیر کی جنگ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کشمیر کی جنگ کہتے ہیں، کشمیر کی جنگ۔ یہاں تو آٹے اور حالانکہ بجلی کے لیے لوگوں کو باہر آنا پڑا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق اور میری سابقہ کوئی 10-15 سال کی اسٹڈی کے مطابق میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ اس پار دیکھیں، جو مقبوضہ کشمیر جس کو کہا جاتا ہے اس وقت، تو وہاں کا انفراسٹرکچر کو دیکھیں، وہاں ایجوکیشن کے حالات کو دیکھیں، وہاں سہولیات کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی بھارت نے تو اچھا خاصا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس کو کم کیا ہے۔ اور اسی کی بنسبت اگر ہمارے آزاد کشمیر کو دیکھا جائے تو یہاں پہ کیا ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مطلب کیا حقوق ہے کہ بھائی بجلی کشمیر کی ہے، پانی کشمیر کا ہے، اس کے باوجود بھی آپ بجلی دے ہی نہیں رہے، آپ بجلی دے ہی نہیں رہے۔ چلے مہنگی دینا تو ایک الگ بات ہے، آپ دے بھی اگر رہے ہیں تو وہ 12 گھنٹے کی دورانیے میں آپ 2 گھنٹے دیں گے تو 10 گھنٹے بجلی ہی نہیں ہے، اور ساری بجلی پاکستان جا رہی ہے۔ بھائی ہمیں اس چیز پہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ بھائی وہ پاکستان سب کیوں کیا جا جاتا رہی ہے، ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، پاکستان بھی جائے، ہم نہیں کہتے، مگر جو چیز ایک ریاست کی مالکیت ہے، کم از کم جو اس کی مالکیت ہونے کا وہ حق رکھتی ہے، اور اس کے اوپر جو کوئی ٹیکس بنتا ہے کم از کم وہ تو اسٹیٹ کو دو بھائی، آپ وہ بھی اسٹیٹ کو نہیں دے رہے، اور اوپر سے آپ نے اسٹیٹ کا حال کیا کر دیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے حقوق، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی آزادی کی تحریکیں ہیں نا، وہ تب زیادہ ابھر کے آتی ہیں، تب ان میں زیادہ ابال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے چھوٹے چھوٹے حقوقوں کو بھی پامال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی طرف سے ہو یا انڈیا کی طرف سے ہو یا کشمیر اپنا چین کی طرف سے ہو، چین کی طرف سے خیر مجھے اتنا کوئی علم نہیں ہے، مگر موجودہ صورتحال میں اپنے کشمیر، جو آزاد ریاست جموں و کشمیر کو جس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بھائی گلگت بلتستان، لداخ اقصائے چین اور مقبوضہ کشمیر جو اس وقت بھارت کے زیر انتظام ہے، یہ مکمل اس کی ریاست جی اس وقت بھارت کے زیر انتظام ہے، یہ مکمل اس کی ریاست، یہ ہر لحاظ سے میں یہ اپیل کرتا ہوں دونوں فریقین سے کہ یہ اپنی اپنی فوجیں نکالیں اور یہاں پہ رائے شماری کروا لیں، اگر کسی کو یہ زیادہ شوق ہے، کیونکہ کچھ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے زمانے میں رائے شماری کی بڑی ایک بات ہوا کرتی تھی کہ بھائی رائے شماری کرواتے ہیں، رائے شماری بھی کروا لیں، رائے شماری میں بھی 99% میں کہتا ہوں کہ کشمیری اب بھی اسی بات پہ متفق ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم خود مختار ہیں، اور ہمیں آزاد ہی رہنا ہے، اور ہم خود ایک الگ ریاست، ہماری ایک الگ پہچان ہے، ہماری ایک الگ شناخت ہے۔ بالکل بالکل ظاہر صحیح صاحب، اسی وجہ سے لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ریاست پہلے آزاد اور خود مختار ریاست تھی اور ہم اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر صحیح صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور اس جو ریاست جموں و کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پہ آپ نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے
جو اس نازک مرحلے پہ اس وقت ریاست ہے وہ نازک مرحلے پہ ہے، اور میری ناظرین کے لیے اور میری جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اس نازک مرحلے میں آپ پازیٹیو کردار ادا کریں، آپ جو لوگوں کی رائے ہے اس کو تسلیم کریں، جو لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کے مسائل کیا ہیں ان کے، کیونکہ لوگوں سے بنتی ہے، نہ کہ صرف آپ اس میں اتنی بڑی فوج رکھ لیں یا کچھ بھی اس میں آپ کریں، لیکن ریاست جو ہے نا وہ لوگوں سے ہے، لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے، لوگوں کے حقوق غصب نہ کیے جائیں، لوگوں کی جو مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق ریاست کو چلائیں، تو تب ہی ریاست فلاح اور بہبود کی طرف جا سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔